کیا واقعی 4 کتابیں نازل ہوئیں؟ حقیقت جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو 4 مختلف کتابیں نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کیں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کیں۔ تو بھائی پھر یہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کیا ہیں؟ بھائی یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے کتنے اللہ ہیں؟ صرف ایک۔ بے شک میرے بھائی، اب یہ بتائیں کہ جب اللہ ایک ہے تو سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 1 اور 2 کے مطابق یہ الرحمن کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، خاص رحمان نے علم دیا، خاص قرآن پڑھائی کا۔ بھائی الرحمن تو اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ الرحمن بن کر قرآن کا علم دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، تو سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 82 کے مطابق یہ غفار کون ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں یقیناً غفار ہوں لیے جو توبہ کرے، لوٹے اور ایمان لائے اور عمل کرے اصلاح والے، پھر ہدایت پر رہے۔ بھائی یہ غفار بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ کی معافی دینے کی صفت ہے۔ جب ہم اللہ کی کتاب میں بیان کیا ہوا 4 حصوں پر مشتمل توبہ کرنے کا عمل کرتے ہیں تو اللہ اپنی غفار کی صفت میں آ کر گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے، اور قرآن میں جو اللہ کے 99 سے زائد نام ہیں وہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ صحیح؟ بالکل صحیح۔ اب آپ سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 1 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ جو نازل کی خاص فرقان اوپر اس کے بندے حکم پر عمل کرنے والے، تاکہ ہو تمام جہانوں علم لینے والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے فرقان نازل کی۔ تو بھائی کیا فرقان کوئی علیحدہ کتاب ہے؟ نہیں بھائی، فرقان کے معنی صحیح و غلط میں فرق کے ہیں، اور اس نام کی تو کوئی کتاب نہیں۔ تو فرقان کوئی علیحدہ کتاب نہیں، بلکہ فرقان اللہ کی کتاب کا ہی ایک صفاتی نام ہے۔ اچھا بھائی، اب آپ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 174 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے انسانوں یقیناً آئی تم سب کے پاس برہان سے تم سب کے رب، اور ہم نے نازل کیا تم سب کی طرف ایک نور واضح بیان کیا ہوا۔ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے نور نازل کیا، لیکن نور نام کی بھی کوئی کتاب نہیں۔ جی بھائی، نور اللہ کی آیات سے ملی وہ روشنی یا صلاحیت ہے جس سے آپ لوگوں کی باتوں اور دنیا کے معاملات کو پرکھتے ہیں، اور یہ نور بھی اللہ کی کتاب کا ایک صفاتی نام ہے۔ بھائی اب آپ سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 9 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہیں، نازل کیا ہم نے خاص ذکر، اور بے شک ہم یقیناً اس کو یقیناً حفظ کرانے والے ہیں۔ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے ذکر نازل کیا اور اس کو اللہ حفظ کراتے ہیں، اور بھائی ذکر نام کی بھی کوئی کتاب نہیں۔ جی بھائی، ذکر اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کی بیان کی ہوئی یاد دہانی یا نصیحت کو کہتے ہیں، تو ذکر بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہے۔
بھائی ان سب باتوں سے یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ نازل ہونے سے مراد کوئی آسمان سے اترنا نہیں بلکہ اللہ کی کتاب سے کسی چیز کا ملنا ہے. جیسے اگر فرقان نازل ہو رہا ہے یا ذکر یا نور نازل ہو رہا ہے تو یہ سب وہ علم اور سمجھ یا صلاحیتیں ہیں جو اللہ کی کتاب کی صفات ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھنے سے ملتی ہیں. بالکل صحیح میرے بھائی. اب آپ سورہ نمبر 76 اور آیت نمبر 23 دیکھیں اور پھر سورہ نمبر 75 کی آیت 17 اور 18 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم ہیں نازل کیا ہم نے اوپر تیرے خاص قرآن ایک ظاہر ہوا. وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بے شک اوپر ہمارے اس کا جمع کرنا اور قرآن کرنا پڑھانا، پھر جب ہم اس کو قرآن کریں پڑھیں پھر پیروی کرو اس قرآن کرنے کی پڑھنے کی. بھائی ان آیتوں کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کے معنی پڑھائی یا پڑھنے کے ہیں. جی میرے بھائی، کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھائی، اور جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب بن جاتی ہے قرآن. یعنی الماری میں رکھی تو کتاب اور کھول کر پڑھ لی تو قرآن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب کا ایک صفاتی نام ہے. جی میرے بھائی، اب آپ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 44 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا اور اس نازل کی ہوئی کی کیا خصوصیات ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بے شک ہم نے نازل کی خاص تورات، بیچ اس کے ہدایت اور نور ہے. حکم کیا ساتھ اس کے خاص نبیوں نے جو لوگ پیروی کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو ہادو ہدایت والے اور خاص رب والے اور خاص علماء ساتھ جو حفظ کرائے گئے سے کتاب اللہ کی اور ہیں اوپر اس کے گواہ. پھر نہیں تم ڈرنا انسانوں سے اور ڈرنا مجھ سے، اور نہیں سودا کرنا ساتھ میری آیتوں قیمت تھوڑی سی، اور جو نہیں حکم کرتا ساتھ جو نازل کیا اللہ نے پھر وہ ہیں خاص کفر کرنے والے. بھائی اس آیت کے مطابق اللہ نے تورات نازل کی اور تورات کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور تمام نبیوں نے اس کے ذریعے حکم کیا اور اس کو لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے اللہ انہیں کافر کہتے ہیں. بھائی یہ ساری صفات تو اسی کتاب کی ہیں جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں حفظ کی جاتی ہے. جی بھائی، تورات بھی اللہ کی کتاب کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس آیت کے مطابق اس کے ذریعے نبیوں نے حکم کیا، یعنی اللہ کی کتاب میں جو حکم والی آیات ہیں ان حکم والی آیات کو ہم تورات کہتے ہیں. اور بھائی وہ جو میں نے سنا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بھائی یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بلکہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیگر چیزیں دی. آپ سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 48 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ اور ہارون کو خاص فرقان اور ضیاء اور ذکر متقین کے لیے. بھائی اس آیت کے مطابق تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان،
ضیاء اور ذکر دیا متقین کے لیے، تو یہ کوئی علیحدہ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی کتاب کے صفاتی نام ہیں۔ جی میرے بھائی، کسی نبی کو دی گئی کوئی چیز علیحدہ کتاب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی کتاب کی صفت ہوتی ہے۔ اب آپ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 2 دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ خاص کتاب نہیں شک بیچ اس کے ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بھائی، یہ تو اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کا صفاتی نام قرآن بھی ہے، کیونکہ یہاں متقی بننے کی بات ہو رہی ہے۔ جی بھائی، یہ وہی متقی ہیں جو تورات بنا رہی ہے۔ اب آپ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 46 اور 47 دیکھیں اور بتائیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ اور بھیجا ہم نے اوپر ان کے آثار ساتھ عیسیٰ بن مریم تصدیق میں لیے جو درمیان اس کے ہاتھوں میں سے خاص تورات، اور ہم نے دی اس کو خاص انجیل بیچ اس کے ہدایت اور نور تصدیق میں لیے جو درمیان اس کے ہاتھوں میں سے خاص تورات اور ہدایت ہے اور واضح ہے متقین کے لیے اور حکم کرنے کے لیے اہل خاص انجیل کے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے بیچ اس کے، اور جو نہیں حکم کرے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے، پھر وہ ہیں خاص فاسق فسق کرنے والے۔ بھائی، اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی اور انجیل کے لفظی معنی بشارت یا خوشخبری کے ہیں، اور اللہ کی اس آیت کے مطابق انجیل میں ہدایت اور نور ہے، اور انجیل تصدیق کرتی ہے تورات یعنی حکم والی آیات کی، اور انجیل ہدایت ہے اور واضح ہے متقین کے لیے، اور جو انجیل میں سے حکم نہ دے وہ فاسق یا بد کردار ہے۔ تو بھائی، یہ ساری خصوصیات تو اللہ کی کتاب کی ہیں جو متقی بناتی ہیں، اور اس کو ہم قرآن پکارتے ہیں۔ جی میرے بھائی، یہ سب اللہ کی کتاب کے صفاتی نام ہیں۔ بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبور بھی اللہ کی کتاب کا صفاتی نام ہوگا۔ جی میرے بھائی، قرآن میں زبور کا لفظ واحد اور جمع دونوں میں آیا ہے، زبور بھی اور زبور بھی، جس کے لفظی معنی ٹکڑا یا ٹکڑوں کے ہیں۔ اب آپ سورہ نمبر 54 کی آیت 52 اور 53 دیکھیں اور بتائیں کہ زبور یا زبور اللہ کی کتاب کی کون سی صفت ہے۔ وَكُلٌّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور تمام چیز جو انہوں نے کی بیچ خاص زبر، اور تمام چھوٹا اور بڑا لکھا ہوا۔ تو بھائی، ان آیات کے مطابق زبور یا زبور اللہ کی کتاب کی وہ صفت ہے جو انسانوں کے اچھے یا برے تمام اعمال کے بارے بتاتی ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کے تمام اعمال اور ان کی سزا یا جزا اپنی کتاب کی زبور میں پہلے سے لکھ دیے ہیں، اور اعمال کا انتخاب ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ جی بھائی، اور اگر آپ سورہ نمبر 35 کی آیت 25 دیکھیں کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں الکتاب اور زبور کا لفظ ایک ساتھ مگر علیحدہ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ زبور یا زبور کوئی علیحدہ کتاب نہیں۔ آپ آیت دیکھیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر تیرے ساتھ جھوٹ گھڑیں پھر یقیناً جھوٹ گھڑا جو لوگ ان سے پہلے سے آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ خاص بیان کی ہوئی اور ساتھ خاص زبور کے
اور ساتھ خاص کتاب کے، خاص روشن۔ بھائی، اللہ نے ایک ہی آیت میں الکتاب اور زبور کا لفظ ایک ساتھ مگر علیحدہ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ زبور یا زبر کوئی علیحدہ کتاب نہیں۔ بالکل میرے بھائی، اب آپ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 213 دیکھیں اور یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے ایک نبی کو بھیجا یا زیادہ نبیوں کو بھیجا، اور ان سب نبیوں کے ساتھ ایک کتاب نازل کی یا 4 کتابیں نازل کی؟ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہیں انسان امت ایک، پھر اٹھایا اللہ نے خاص نبیوں کو بشارت لینے والے اور خبردار ہونے والے اور نازل کی ان کے ساتھ خاص کتاب، ساتھ حق کے حکم کرنے کے لیے درمیان انسانوں کے بیچ جو اختلاف کرتے ہیں بیچ اس کے، اور نہیں اختلاف کیا بیچ اس کے مگر جو لوگ اس کو دیے گئے بعد سے جو آیا ان کے پاس خاص بیان کیا ہوا، ساتھ سرکشی درمیان ان کے، پھر ہدایت کی اللہ نے جو لوگ ایمان لائے لیے جو اختلاف کیا بیچ اس کے خاص حق میں سے ساتھ اس کے حکم، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے طرف راستے قائم کے۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری، یعنی نبی جمع میں ہے اور کتاب واحد میں ہے۔ جی بھائی، اللہ نے تو اپنی کتاب میں صرف ایک کتاب نازل کرنے کی بات کی ہے، لیکن بھائی اللہ نے سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 285 اور سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136 اور سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 12 میں جو لفظ کتبی ہی استعمال کیا ہے، پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب میں تضاد تو ہو نہیں سکتا۔ بھائی، اللہ نے اس کتبی ہی لفظ کی وضاحت سورہ نمبر 98 کی آیت 2 اور 3 میں کی ہے کہ کتبی صفات کے اندر ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، رسول اللہ سے پڑھتا ہے صفات جو پاک ہیں، بیچ اس کے لکھائیاں مضامین قائم۔ تو بھائی، اللہ نے اس کتبی ہی لفظ کی وضاحت کی ہے کہ کتبی صفات کے اندر ہیں اور اس کے معنی مضامین کے ہیں، یعنی ہر نبی قرآن میں ایک یا ایک سے زائد مضمون کے ساتھ آئے ہیں۔ مثلا حضرت لقمان شکر کے مضمون کے ساتھ ہیں، حضرت لوط فحش عمل کے مضمون کے ساتھ ہیں، اسی طرح دیگر تمام انبیاء مختلف مضامین پر ہدایت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی کتاب میں موجود ان تمام مضامین کے ساتھ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب ہے وہ جب تک بند ہے تو کتاب ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو قرآن بنے گی، جب اس سے صحیح و غلط میں فرق کریں گے تو فرقان بنے گی، جب اس سے حکم لیں گے تو تورات بنے گی، جب اس کے حکم سے واز کریں گے تو انجیل بنے گی، جب اس سے اعمال دیکھیں گے تو زبور بنے گی۔ اسی طرح سے یہ اللہ کی کتاب کبھی سلطان بنتی ہے تو کبھی برہان بنتی ہے، کبھی صحف بنتی ہے، کبھی نور بنتی ہے تو کبھی ذکر بنتی ہے، کبھی حق بنتی ہے تو کبھی شفا بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کے 50 سے زیادہ صفاتی نام ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے باقی ساری صفات تو اپنی کتاب سے جوڑ دیں، مگر 3 صفات یعنی تورات، زبور اور انجیل کو دوسرے مذاہب کی کتاب بنا دیا۔
وہ نبی جو قرآن میں مسلم ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان نبیوں کو دوسروں کا نبی بنا دیا اور خود ساختہ مذہبوں پر عمل کرنے والوں کی خود کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق اللہ کی کتاب سمجھ لیا۔ خود اہل کتاب ہوتے ہوئے اپنے گھر میں اللہ کی کتاب رکھتے ہوئے دوسرے مذہب والوں کو اللہ کی کتاب کا اہل بنا دیا۔ اور بھائی سوچ لینا کہ جو ابھی ہم نے آیات دکھائیں ان میں سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 44 اور 47 کے مطابق جو اللہ کی تورات کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور جو اللہ کی انجیل کے مطابق حکم نہ کرے وہ فاسق ہے، اور جو تورات و انجیل اور زبور سے ہدایت لیتا ہے وہ متقی بنتا ہے۔ تو بھائی اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ یا تو آپ تورات و انجیل اور زبور کو اللہ کی کتاب کے صفاتی نام مان کر ان کی ہدایت کے ذریعہ متقی بنے، یا تورات و انجیل کو دوسرے مذہب کی کتابیں سمجھ کر اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کریں۔ اب آخر میں آپ قرآن میں موجود سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 دیکھ لیں، جس کے مطابق متقی وہ ہے جس کے ایمان میں نبی تو بہت سارے ہیں مگر کتاب ایک ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نہیں ہے خاص نیکی کہ تم پلٹاؤ تم سب کی ذات پہلے طرف، خاص مشرق اور خاص مغرب، اور لیکن خاص نیکی جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے، اور خاص دن وقت، خاص آخری اور خاص ملائکہ اختیار والے، اور خاص کتاب اور خاص نبیوں، اور دیا خاص مال اوپر اس کے محبت رکھنے والے، خاص قربت اور خاص یتیم بے سہارا، اور خاص مسکین وقتی پریشانی میں ٹھہرے ہوئے، اور بیٹے خاص راستے کے، اور خاص سوال کرنے والے، اور بیچ خاص نگرانوں، اور قائم کرتے ہیں خاص صلاۃ رابطہ، اور دیتے ہیں خاص زکوٰۃ جواز، اور خاص پورا کرنے والے ہیں ساتھ ان کے عہد جب عہد کرتے ہیں، اور خاص صبر کرنے والے، بیچ خاص برائی اور خاص تکلیف اور وقت خاص برے، وہ ہیں جو لوگ سچے ہیں، اور وہ ہیں خاص تقویٰ کرنے والے۔ بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی کی۔ اب میں اللہ کی کتاب میں موجود احکامات یعنی تورات، اور اللہ کی کتاب میں موجود خوشخبریوں یعنی انجیل، اور اللہ کی کتاب میں موجود ہمارے اعمال یعنی زبور، اور اللہ کی کتاب میں موجود دیگر تمام صفات کو سمجھوں گا اور ان پر عمل کر کے متقی بنوں گا۔ بالکل صحیح۔ تو میرے بھائی ان احکامات کی گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمے والے قرآن سے تصدیق کیجئے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اللہ کے احکامات دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچائیے۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل، یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں، اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔